علی حبیبک علی رسولک علی نبیک خیر خلق کلہم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، آج شوال کی 2 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک میں بارہا اپنے علماء سے درسوں میں اور افطاری کے مواقع پر یہ بات سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لعلکم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی بات کو بہت سے مواقع پر اللہ نے بیان کیا۔ اسی صورت میں اس سے پیچھے چند آیات فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں بڑی زندگی ہے اے عقل مندو، شاید تم جو پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی یہاں بھی قصاص کو پرہیزگاری کا ذریعہ فرمایا، اور روزے رکھنے کو بھی پرہیزگاری کا ذریعہ فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور مواقع پر بھی ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے پرہیزگاری کا ذریعہ فرمایا۔ سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا، تو وہاں بھی یہ بات بیان فرمائی اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، کہ جب 2 نے قربانی دی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا کہ اللہ بے شک متقی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں قربانی کی متعلق اللہ رب العزت نے جو معیار قیام کیا قربانی کے قبول ہونے کا، اس کو بھی یہی قرار دیا کہ یہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ تھا، جو بھی قربانی دے وہ قربانی دینے والا، چاہے وہ لاکھوں کی قربانی ہو، چاہے وہ ہزاروں کی قربانی ہو، چاہے وہ بیل کی گائے کی قربانی ہو، اونٹ کی قربانی ہو، مینڈے کی قربانی ہو، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو تقوی پہنچتا ہے، کہ تقوی کی بنیاد پر قبولیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے، اور تقوی کی بنیاد پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے کہ سورہ النحل میں فرمایا
وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہوئے، کیا چیز ہے جو نازل کی تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کی اس نے، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بدلہ اچھا، ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر تو بہترین ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں بھی فرمایا متقین کے لیے اللہ کے ہاں اچھا گھر ہے، جنت ہے، جنات عدن يدخلونها، باغات ہیں ہمیشہ کے، ان میں داخل ہوں گے، تجری، ان کے نیچے نہریں، من تحتہا، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، الہار لہم فیہا ما یشاءون، اور اس میں جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ یہ کن کو؟ پرہیزگاروں کو۔ کیا فرمایا؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح جزا دیتا اللہ متقی لوگوں کو۔ اور پھر جب ان کا اس دنیا سے آخرت کی سفر ہوتا ہے تو ان کے پاس الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو طیبین، ان کو وہ پاک ہوتے ہیں، اس حالت میں ان کی روح نکالی جاتی ہے، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم نیک عمل کرتے تھے۔ تو متقین کے لیے اس طرح کثرت کے ساتھ آیات ہیں جن میں تقوی والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اعمال کے قبول ہونے کا، موت کے وقت فرشتوں کا خوشخبری لے کر آنے کا، اور جنتوں میں نعمتوں کے ملنے کا وعدہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متقین ہیں کون، متقین کون ہیں؟ تو ان کی صفات خود اللہ نے بیان کی، اور بہت شروع میں بیان فرما دی۔ سورہ بقرہ کے شروع رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے۔ قرآن مجید ہدایت تو بہت سو کو کرتا ہے، لیکن ہدایت کے بھی درجے ہوتے ہیں، اور متقین کا درجہ ان میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں بات آتی ہے نا کہ قرآن اگر تقوی والوں کو ہدایت کرے گا تو پھر جو ایسے لوگ ہیں گنہگار ہوتے ہیں ان کو کون ہدایت کرے گا؟ قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا جو معیار، جو درجے ہیں، ان میں جو بہترین درجہ ہے وہ متقین کا درجہ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ جو خواص خمسہ ہے نا، حواس خمسہ، ایسے حواس جن کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، سننے سے، چکھنے سے، ہاتھ لگانے سے، ان کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ نبی کی غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ غیب میں ہے، رسول پہلے گزرے وہ غیب کا معاملہ ہے، فرشتوں کا معاملہ غیب کا ہے، اس سے پہلی کتابوں کا معاملہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسرا کام ان کا کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کے معیار کیا ہوتا ہے نماز کے قائم کرنے کا، مال کے خرچ کرنے کا، یا کوئی بھی عمل ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ متقین کا
یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اس کے ذریعے وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پل بھی ایسا نہ ہو جب ہم اللہ سے کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ سے ناراضگی آ جائے. ہر وہ کام کرنا ان کی صفت ہوتا ہے جس میں اللہ راضی ہو، اور ہر کام سے رکنا ان کی عادت اور جبلت ہوتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. یہ متقین کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے ان کی صفات قرآن نے بھی بیان کی ہے کہ جب وہ کاروبار میں جانے کے لیے، سب سے پہلے تو کاروبار میں جانے کے لیے صبح اس کام کا ارادہ بنا کر جاتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دوسرے کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے اللہ اس کی ڈیوٹی کرتے ہیں. اور اس لیے وہ متقین کام کا بھی انتخاب ایسا کرتے ہیں جس سے مخلوق کی خدمت زیادہ ہو. اس میں مثال کے طور پر اگر حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ اس لیے نہیں جائے گا کہ آج میرے پاس مریض زیادہ آئیں، ان کو میں ٹیسٹوں کے لیے زیادہ بھیجوں اور ٹیسٹ والوں کے ساتھ کمپرومائز کر کے میرے پاس دولت کی انبار زیادہ آئیں، میں ان کی فیس وصول کروں، میرے پاس دولت زیادہ آئے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے، جو متقی ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے مریضوں کو شفا دے دے، اور جو متقین ہوتے ہیں ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اوقات میں فیس کا کم تناسب رکھ کے ٹائمنگ بناتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اگر کوئی مالدار ہے تو وہ آ جائے پوری فیس والا ہو، اگر اس ٹائم میں آئے تو کوئی متوسط طبقے کا وہ آ جائے، اور اگر اس ٹائم میں آئے تو جو فیس برداشت نہیں کرتا وہ آ جائے. یہ متقین کی نشانی ہوتی ہے. اور پھر اسی کو بڑھایا جا سکتا ہے ٹیچری کے سلسلے میں، پروفیسر کے سلسلے میں، اکیڈمی کے سلسلے میں، ٹیوشن کے سلسلے میں، کہ وہ کتنے خیر خواہ ہوتے ہیں. اچھا، اور دوسرا کام کرتے ہیں تو یا نوکری کرتے ہیں یا یہ اپنا پیشہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے جو مال آتا ہے اس کو ذریعے سے اپنے اہل و عیال کی کفالت چاہتے ہیں، نیک بنیاد پر کفالت چاہتے ہیں. اور جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کی صفات میں یہ باتیں لکھی گئیں کہ وہ کاروبار اتنا کرتے کہ جب انہیں پتہ چل جاتا آتے ہوئے بھی صبح اللہ کے احکامات یعنی نماز فرض یا نماز اشراق اس کی ادائیگی کے بعد آتے، اور پھر جب انہیں پتہ چل جاتا ہمارا آج کا معاملہ مکمل ہوا تو اس وقت کاروبار کو بند کر دیتے. اور جب کاروبار کے وقت اللہ کا بلاوا آ جاتا تو کاروبار سے بیگانے ہو جاتے، اس وقت کاروبار سے کوئی غرض نہ رکھتے. اس کی مثالیں ہیں، اور ان میں وہ مثالیں بھی ہیں کہ اگر لوہار ہے، بٹھی میں لوہا گرم کیا، اس نے گرم کر کے، پہلے یہ ترتیب ہوتی تھی کہ ایک لوہے کی وہ سیل ہوتی تھی اور اس پر رکھ کر لوہے گرم کو ایک اور آدمی اس پر دوسرے ہتھوڑے سے ضرب لگاتا، پھر وہ لوہے کو اپنی منشا کے مطابق جو اس کا بنانا ہوتا اس کو بنایا جاتا. لوہا تو گرم کر لیا، لوہا گرم کرنے کے بعد اس لوہے پر ایک کوئلے کے ذریعے وہ خرچ بھی آتا ہے، لوہے کو نکال پر سل پر رکھا. اب باری آئی اس پر ضرب لگانے کی تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اٹھایا ہوا اس کا وہ ودان، وہ ہتھوڑا وہ آگے نہیں گرتا تھا، پیچھے کو گر جاتا تھا.
پیچھے کو گرتا تھا کہ اب میرا کاروبار ختم ہو گیا، اب میرے کاروبار کا وقت ختم ہو گیا، اب مجھے گورنمنٹ کا بلاوا آ گیا ہے، میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ اور اس کی مثال ایک دی ہمارے استاد محترم تھے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، ایمان کی بڑھوتری کے لیے ایک واقعہ ہے، حقائق ہے یا حقیقت ہے، لیکن اس میں ایک بہت اچھا ہمارے لیے سبق ہے۔ دلی کا لوہار ہے، اس نے لوہا گرم کرنے کے بعد اپنی اس سل پر رکھا ہوا ہے اور اس پر وہ اس کے بعد اپنی ضرب لگانا چاہتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جب مؤذن نے اذان دی تو ضرب نہیں لگاتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مؤذن کی اذان کے بعد اس نے ضرب لگا دی، ضرب لگا دی۔ ضرب لگانے کے بعد وہ اٹھا، حالانکہ روئے کو ایک ضرب میں نہیں وہ مکمل ہو جاتا، اس پر کئی ضربیں لگتی ہیں، پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کو تپانا پڑتا ہے۔ تو ایک ضرب کے بعد وہ اٹھا، مسجد میں گیا، پانی نکالنے کے لیے اس وقت کنویں ہوتے تھے اور اس کنویں میں اس نے ڈول ڈالا، ڈول کے ذریعے پانی نکالنا تھا۔ جب پانی نکالا تو پانی کی بجائے جو ڈول تھا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا اوپر نکلا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا خوشی کا موقع تھا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ڈول نکل آئے تو کون اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا دار نہیں تھا، وہ دیندار تھا، وہ متقی تھا، وہ پرہیزگار تھا۔ اس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ آج معاملہ کیا ہوا ہے، میں تو وضو کر کے اللہ کی اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ دنیا حائل ہو گئی ہے جو پوری دنیا اللہ کہتا ہے جس کی حقیقت میرے ہاں مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے، میرے ہاں مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے۔ تو یہ دنیا حائل ہو گئی ہے، یہ دنیا کا حائل ہونا اس نے سمجھ لیا یہ رضا مندی نہیں ہے، یہ ناراضگی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے ساتھ خوشی ہے، یہ رضا مندی ہے۔ جس کو دیکھتے ہیں کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، چاہے سودی ہے، چاہے گورنمنٹ کے قرضے کا ہے، چاہے کسی کا مال ہڑپ کیا گیا ہے، کہیں اس نے جگیردار نے کسی کے قبضے کر کے زمین ماری ہوئی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے ہی خوشیوں میں ہے، اس پر تو اللہ کا بڑی اللہ راضی ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا اللہ میں نے تو یہ تجھ سے نہیں مانگا۔ تو آواز غیبی سے اس کو متنبہ کیا گیا کہ تو پہلے تو لوہے گرم پر ضرب نہیں لگاتا تھا، آج تو نے ضرب لگائی اور ہم نے سمجھا کہ اسے مال کی ضرورت آئی ہے، ہم نے چاہا کہ اس کے مال کو پورا کرو۔ تقوی، پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ ہم نے سنا، بار بار سنا، اور قرآن میں اس موقع پر نہیں، ہر اعمال کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ ان اعمال کا تعلق تقوی سے ہے۔ تمہارے ہاں سورہ الحجرات میں فرمایا کہ تم کوئی شیخ ہو، کوئی سید ہو، افغان ہو، کچھ بھی ہو، تمہارا معیار اللہ کے یہاں نہ سید ہونا ہے، نہ افغان ہونا ہے، نہ راجپوت ہونا ہے، تمہارے اللہ کے یہاں معیار تقوی کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اب تقوی ہے کیا؟ معلوم تو یہ کرنا تقوی ہے کیا؟ تو تقوی یہ ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک موقع پر دوپہر کا وقت آیا، ساتھیوں سے کہا کھانا نکالو، کھانا نکالا، کھانے کے لیے بیٹھے، دیکھا ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ، اس کو بلا لاؤ، امیر المومنین کا بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے صحابی، بڑے درجے کے صحابی، اللہ اکبر۔ صحابہ کے بعد والے جتنے بھی نیک لوگ آئیں، چاہے تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ایک جو ادنے درجے کا صحابی ہے سب کو ایک پارٹ میں رکھ دو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہا اس کو بلاؤ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا فخر سمجھتے تھے۔ اس کو بلایا، کہا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ کہا رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا اتنی گرمی میں، شدت کی گرمی میں، عرب کی گرمی، شدت کی گرمی۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ متقی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ گرمی جو جہنم کی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے، میں اس سے پناہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس کا مزید امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ تم ان بکریوں میں سے ایک بکری دو، ہم اس کو ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں تو مالک کی ہیں، میں ان کا نگران ہوں، میں ان کا نگران ہوں، میں ان میں سے بکری نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بکری دے دو، مالک کو کہنا بھیڑیا لے گیا تھا، مالک کون سا یہاں ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا۔ تو اس چرواہے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے عبداللہ، میں اس مالک کی بکریوں کا نگران ہوں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اگر ان میں سے میں کوئی خیانت کروں گا اس مالک کو تو نہیں پتہ چلے گا، اس نگران کو تو نہیں پتہ چلے گا، مجھے بتاؤ پھر اس نگران کا کیا ہوگا جو سب نگرانوں پر نگران ہے؟ اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تقوی ہے کیا؟ تقوی سن کر ہم چلے جاتے ہیں، اور تقوی کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہمارے ایک ہی دن میں حالات بدل جاتے ہیں، تو تقوی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے، پوچھا تیرا مالک کون ہے؟ فرمایا، اس نے عرض کیا فلاں میرا مالک ہے۔ اس کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں تیری بکریوں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس سے سودا طے کیا، اس کی بکریاں بھی خرید لی، اس غلام کو بھی خرید لیا، اور جا کر کہا آج سے تو بھی آزاد اور یہ بکریاں بھی تیری ہیں، لے جا، تو اسی قابل ہے۔ اللہ یہ ہے چرواہے کا تقوی، چرواہے کا تقوی۔ کسی معاملے میں کوئی معاملہ آ جائے، اس میں دیکھنا ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ ایک زمیندار، اس کے بیٹے نے قتل کیا، اکلوتا بیٹا ہے، اس کی سفارش کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے۔ زمیندار کا بیٹا، نمبردار کا بیٹا، اس نے قتل کر دیا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، قتل کر دیا، پکڑا گیا۔ اب معاملہ تو یہ تھا کہ پھانسی لگنا تھا، تو لوگ اس کے باپ کو لے کر ایک بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ اس کی سفارش کرے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل، اس کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ہیر پھیر کیا، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، قرآن لاؤ، میں قرآن کو کھولتا ہوں اور اس پر میں ایک قلم رکھ دیتا ہوں، یہ اس کا باپ اٹھے، اس قلم کو اٹھائے اور مجھے پکڑا دے، میں سمجھوں گا اس کا بیٹا شامل نہیں ہے، میں تمہیں لکھ دوں گا، بچے کی بریت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے سب نے کہا اس کے باپ کو کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، قلم ہی اٹھانی ہے تو کوئی بات نہیں، قرآن سے قلم اٹھا کر دے دو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم اسے معمولی سمجھتے ہو، بیٹا تو میرا ہی ہے نا، اکلوتا بھی ہے، لیکن وہ علیحدہ قبر میں جائے گا، میں علیحدہ قبر میں جاؤں گا۔ آج اگر میں یہ قلم اٹھاتا ہوں تو قلم معمولی اٹھانا نہیں ہے، یہ میں اپنے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور جب میں اپنے اللہ کو دھوکہ دے کر اکیلا قبر میں جاؤں گا تو میرا بیٹا ساتھ سوال نہیں کرے گا، اس کا جواب نہیں دے گا، وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ بیٹے تو پھانسی ہو گئی،
لیکن اللہ نے اس کو پوتا دے دیا اور اس کی نسل کو جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، ان کے تقوی کا معاملہ، آج 4100 سال گزر چکے، اللہ ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنتے ہیں، اپنی سب سے پیاری بیوی جس سے دوسریوں سے 3 گنا زیادہ محبت کرتے تھے، طلاق دے دی۔ طلاق دے دی۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا میں امیر المومنین بنا ہوں، کہیں یہ نہ ہو میری بیوی کسی کی غلط سفارش کرے میں محبت میں قبول کر لوں۔ ایک مرتبہ کچھ خوشبو آ گئی، تولنے کا مسئلہ تھا، بیوی عاتقہ نے کہا میں تول دیتی ہوں، پھر کہا میں تول دیتی ہوں۔ آپ بار بار کہتے کوئی اس کو مشق کو تول کر تقسیم کر دیتا، تو جب بار بار انہوں نے کہا تو کہا میں نہیں چاہتا کہ جو خوشبو تو تولے تیرے ہاتھوں کا لگے، پھر تیرے کپڑوں کا لگے اور اتنا حصہ عمر کے گھر میں زیادہ آ جائے، اتنا حصہ عمر کے گھر میں زیادہ آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائی کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی وہ چیز ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے روکے یا نہ روکے میرے اللہ نے روک دیا ہے، یہاں جانے سے میرے اللہ نے روکا ہے، یہاں جانے میں سے کے لیے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، دوسری نماز کا بلاوا آیا ہے، میرے لیے کوئی بھی کام کرنا اب جائز نہیں رہا، میرے لیے اللہ کا حکم آ گیا، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائی یہ تقوی ہے، اس کو اپنانے کے لیے یہ ہمارے اعمال تھے، اگر تو ہم میں یہ پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پیدا ہوا تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کے معاملے میں کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ نجات کا دار و مدار رکھا ہے، اور تقوی والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ رکھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ اور نعمتوں کے گھر جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔